ہر فرد کو چاہے وہ کوئی منصب رکھتا ہو یا منصب نہ رکھتا ہو وہ اپنی جد و جہد کو اس حوالے سے جاری رکھے، کیونکہ داتا صاحب کے عرس کا یہی مقصد ہے۔ اب میں پیران نظام کو بھی کہوں گا جو عرس کر رہے ہیں داتا صاحب کا یا خواجہ صاحب کا، اگر اس چیز کو چھپاؤ گے، تم اس چیز کو چھپاؤ گے تو ولی کو ولی مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا راستہ دکھاتا ہے۔ جبے تم نے چشتیوں والے پہنے ہوں گے، قادریوں والے پہنے ہوں گے، نقشبندیوں والے پہنے ہوں گے، داتا صاحب والے پہنے ہوں گے۔ اب میں کیا کھل کے کہوں، رابطے آپ کے سب سے ہوں گے، تو اتنی جرت آپ مشائخ کو بھی کرنی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ گنبد جن کے اونچے ہیں نا، تو یہ لبرل نہیں تھے، یہ اللہ کا راستہ دکھانے والے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے برا راستہ شرک تھا، ان کے نزدیک سب سے برا راستہ کفر تھا۔ ان کی پوری زندگیاں گزری ہیں، یہ جیلوں میں گئے ہیں، یہ مار کھائے ہیں، یہ فقر میں رہے۔ آج اگر ان کے گنبد اونچے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید پر پہرا دیتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے رہے۔ تو یہ جبری کسی کو مسلمان نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک۔ تصوف پر میں ایک دو جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تصوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے پیغام کو دل سے قبول کرنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آنا، یعنی حضور نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کو قبول اس انداز میں کرنا کہ پھر وہ ہمارے روزمرہ معمولات کے اندر وہ سارے عمل نظر آئے، بول چال میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، لوگوں کے تعلقات میں، وہ تمام اخلاق اور طریقہ ضابطہ پھر ہماری مرضی کا نہ ہو یا غیر اسلامی تہذیب نہ ہو۔ ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، کسی سے شادی بیاہ کرنا، محبت کرنا، ملنا، غصہ کرنا، پیار کرنا، یہ تمام جو عادتیں ہیں یہ حضور کے کہنے کے مطابق جب آ جائے اور عادتیں اس کے موافق ہو جائے تو اس کو ہی تزکیہ کہا جاتا ہے اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر حضور سے اخلاق حسنہ لیا، جس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ کے عرس پر کے چند باتیں عرض کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ طریقت اور اولیاء کے استاذ امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کہ جن سے ہمیں یہ راستہ ملتا ہے کہ آپ نے خلق خدا کی خیر خواہی کے لیے اپنا سارا گھر اٹھا کر دے دیا دین کے نفاذ کے لیے۔ اگر جبری دین یعنی بات جبری کر کے اسلام کے راستے کو روکا جائے، جبکہ جبر کی میں مذمت کر چکا ہوں، تو پھر آپ کو بدر والوں پر بھی ایف آئی آر کاٹیں گے، پھر تو کیا یہ کربلا والوں پر بھی ایف آئی آر کاٹیں گے، پھر کہ احد والوں پر بھی ایف آئی آر کٹے گی، کیونکہ سارے غزوات اعلاء کلمت الحق کے لیے رہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، شرک کی کمر کو توڑنے کے لیے رہے۔ اب جتنے یہ لوگ جتنے وزیر بنے، فلانا سید، فلانا شاہ ہمارے سندھ کے اندر ہے، فلانا شاہ سے نیچے تو کوئی ہے نہیں، پوری کیبنٹ ہماری شاہ والی ہے۔ تو میں پوچھوں گا، آپ مولا علی کی اولاد ہیں، خیبر کا واقعہ بیان کر کے آپ کالے کپڑے پہن کر جوش مارتے ہیں، تو خیبر میں کیا تھا؟ اعلاء کلمت الحق۔ تو کیا مولا علی کے لیے بھی ایف آئی آر کی بات کریں گے؟ معاذ اللہ، مولا علی خیبر کے اندر کیوں گئے تھے؟ اسلام کا راستہ بتانے کے لیے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ان کو تبلیغ کر، ان کو دین کی طرف لے کر آ۔ اور علی تیری جد و جہد سے اگر ایک بندہ بھی اسلام لے آیا تو روئے زمین کے سرخ اونٹ اور قیمتی چیزوں سے تیرے لیے قیمتی ہے۔ تو اب کیا کہو کہ حضرت علی نے جبری لوگوں کو مسلمان کیا؟ الحمدللہ آج مشائخ اور علماء جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے ہیں، ایک ہدایت، ایک گائیڈنس، ایک راستہ بتاتے ہیں، اور یہ اسی کا فیض ہے جو مولا مرتضیٰ نے خیبر کے اندر کر کے دکھایا اور مولا حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا۔ میں حیران ہوں پیروں کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ چھوٹے سے پروٹوکول کے استعفیٰ دے دیں ایسے، کہتے مشائخ کمیٹی بنائی ہے۔ میں نے کہا دین بیچنے کے لیے آج مجدد الفسانی اپنی قبر سے چیخ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ یہی وہ دین فروش ملا تھے جو اکبر کے کفر کے سامنے سر جھکاتے اور کہتے واہ واہ کیا بات آپ لکھی ہے۔ ایک مجدد کھڑا ہوا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آج کے جہانگیر کے آگے علماء کو اٹھنا پڑے گا، آج کے جہانگیر کے آگے مشائخ کو اٹھنا پڑے گا، اور مجدد الفسانی اور غوث اعظم اور کربلا والوں کی تاریخ کو رقم کرنا پڑے گا۔ گردن نہ جھکی جس کی، کیونکہ گردن مسلمان کی جھکتی ہے خدا کے آگے، اور جو خدا کے مقابلے پر قانون آئے تو مسلمان اس قانون کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، گردن نہیں جھکاتا۔ تو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان،
اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ تصوف کے اندر سب سے پہلی شخصیت ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ عطا فرمایا کہ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا بھی ان کو دے دیا جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے آگے جا رہے تھے۔ تبوک کے وہ مجاہدین جو اللہ کے نام کو بلند کرنے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ نے چندہ طلب کیا منبر پر اور فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا حضور اگر مانگے تو یہ مانگنا نہیں ہوتا، یہ سب دیا ہوا ہی حضور کے صدقے ہے، تو حضور اپنی چیز ان سے طلب کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لاؤ، حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی کے کان کی بالیاں لے آئے، کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر اٹھا کر لے آئے۔ تاریخ انسانیت میں اتنا جذبہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ سب لے آیا، یہاں تک کہ خود کے کپڑے تک اتار کر ٹاٹ پہن لی، اس پر لگے ہوئے بٹن کہ شاید یہ کپڑے تو گئے، یہ بٹن کسی مجاہد کے کام آ جائے، جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے اس کے کام آ جائے۔ ابوبکر صدیق نے وہ بٹن تک توڑ دیے اور ببول کے کانٹوں سے اس ٹاٹ کو باندھ لیا۔ آپ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا۔ وہ شخص جس کے کئی 100 ملازم ہوں، آج وہ اسلام کے لیے ایسا ہوا کہ بدن کا کپڑا بھی اس اسلام کے مبلغ کو دے رہا ہے جو یہاں سے اٹھ کر کسی اور علاقے میں اسلام کا پیغام پہنچانے جا رہا ہے۔ جبری تبدیل مذہب، اس پر کتنی لعنت اتر رہی ہوگی اس لفظ کے اوپر حضرت ابوبکر کا اسلام لینے کے بعد۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے جو علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اللہ کا دین بتانے جا رہے ہیں اور جو اللہ کے دین کو طاقت سے روک رہے تھے، طاقت سے ان کی کمر کو توڑنے جا رہے ہیں، اور جو سلجھے ہوئے لوگ ان کے اخلاق سے دین بتانے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان، اپنے بدن کا لباس، یہاں تک کہ بدن کپڑے جو کپڑوں پر بٹن تھے وہ تک توڑ دیے کہ یہ کسی مجاہد کے کام آ جائے، اللہ کے دین کے مبلغ جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے جا رہا ہے اس کے کام آ جائے۔ اور ببول کے کانٹے آپ نے گویا کہ لگائے۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل بھی آ چکے تھے اور جبریل نے بھی ویسی لباس پہنا تھا اور ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا جبریل تیرا لباس کیسے ہے؟ فرمایا اب عرش والوں کو بھی وہ کپڑا اچھا لگا ہے کہ جو ابو بکر نے اللہ کے دین کے لیے پہننا شروع کیا۔ اللہ، آپ خود فیصلہ کریں دن اور اجالے کا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں آپ طریقت کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں گھر کے لیے میں نے اللہ اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ دیا، بس باقی سب میں نے یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ آج تک کوئی نہ کہہ سکا طریقت کے اندر جو ابوبکر صدیق نے کہا۔ آپ دعا کرتے تھے یا اللہ میرے لیے دنیا کے دونوں بازو کھول دے، ہر نعمت دنیا کی مجھے دے لیکن مجھے اس میں مبتلا نہ کرنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ اتنا قیمتی اور سمجھداری کا جملہ ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ روحانیت میں حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ سب سے اونچا تھا۔ فرماتے ہیں یا اللہ میرے لیے دنیا کی ہر نعمت مجھے عطا فرما لیکن اس میں مبتلا ہونا، اس میں الجھ جانا، اس سے مجھے بچا کر رکھ۔ اور حضرت صدیق اکبر کا یہ جملہ آپ نے داتا صاحب نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کشتی جب پانی کے اوپر چلتی ہے تو کنارے تک پہنچتی ہے اور پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو فرمایا دنیا دل سے باہر ہونی چاہیے، اگر وہ دل سے باہر رہی تو آپ خوب ترقی کر جائیں گے لیکن اگر وہ دل کے اندر آ جائے گی تو آپ کو ڈبا دے گی۔ تو فرمایا اس لیے دنیا کی ہر نعمت بندے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں صرف اللہ اور رسول اور دین ہونا چاہیے۔ مال دن میں لانے کی چیز نہیں، دنیا دل کی چیز نہیں، دل اللہ اس کے رسول اور اس کی شریعت کا ہے اور اس کے دین کا۔ فرمایا دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے اور جیب میں ہونی چاہیے کہ اس سے دین کی خدمت کی جائے اور دین کا کام لیا جائے۔ لیکن اس مال کے لیے نظریہ جب بندہ بدلتا ہے، جب مال اور عیاشی کو وہ دل میں لے کر آتا ہے، لیکن جب دل میں اللہ رسول ہوتے ہیں تو پھر وہ کیونکہ بندہ دل کے لیے قربانی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دل کے سودے کے سامنے کیا بات چل سکتی ہے، تو جو دل میں ہوتا ہے بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اللہ رسول تھے، اس لیے آپ نے ہاتھ کی ساری چیزیں خرچ کر دی لیکن وہ دولت جو دل میں تھی اس کو جانے نہ دی۔ یہ سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی ہے۔ اور ہم جب جائیں گے تو کفن میں ہاتھ اسی طرح کھلا رہے گا تو دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی، فیصلے تو دل کے ہوں گے۔ تو یہی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ دل میں، داتا صاحب فرماتے دل میں اللہ اس کے رسول ہونے چاہیے، نظام اور قانون
کوئی اگر ہماری گردن کے اوپر بھی آ کر چڑھ جائے تو وہ چڑھ سکتا ہے، 10-15 لوگوں کو لائے ہتھکڑی لگا دے، لیکن دل میں نہیں آ سکتا، دل میں نہیں آ سکتا، دل میں وہ نہیں آ سکتا۔ جبری قانون کی بات کرتے ہیں، جبری تبدیلی، میں نے کہا قادیانیوں کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے، وہ جبری ادھر جا رہے ہیں، ان پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سیدوں کو تم نے پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر ہیں، میں ان سیدوں سے پوچھتا ہوں جو سادات کی بات کرتے ہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے سید خرم شاہ کے لیے، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے لیے؟ ان سادات کے لیے بات کیوں نہیں کرتے کہ جن کی پاؤں میں بیڑی ڈالی؟ تم نے بھی سید اپنے مطلب کی پکڑے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نظریے پر کہ بات کریں گے تو شاید جلسے کی پرمیشن کینسل ہو جائے، نہیں، پھر ماننا ہے تو ان کی طرح نہیں کہ 12 امام، سنیوں کی طرح کہ سب امام، ماننا ہے تو پھر سب کو ماننا ہے، چاہے وہ حسن کی اولاد ہو یا حسین کی اولاد ہو، اپنے مطلب کے بندے نہیں ماننے، پھر سیدہ زہرا پاک کی ساری اولاد کو ماننا، یہ نہیں کہ جو جبر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کہیں ہمارا جبہ نہ چلا جائے، پگڑی نہ چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ ذرا ٹوپی ڈرامہ ذرا سمجھیے، سادات کی تعظیم ہے تو جن کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی وہ بھی سید ہیں، ان کے لیے کون سی قرارداد؟ جن ظالموں نے بیڑیاں ڈالی ہیں ان کے لیے کون سی آوازیں اٹھائی گئی ہیں؟ وہ بھی تو سیدہ زہرا کا بیٹا ہے، اس کے لیے کون سی آواز؟ اس کے لیے ایسی چیخ و پکار کب آئی ہے؟ تو لہٰذا یہ دھاندلی جب ہوتی کہ جب بندہ دل کو کسی کے حوالے کرتا ہے، لیکن جب دل کو اللہ رسول کے حوالے کرتا ہے تو اس کو خود رائٹ اور لیفٹ پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر دوسری شخصیت حضرت فاروق اعظم کی داتا صاحب لکھتے ہیں، فرمایا وہ فقر و ولایت میں، یعنی صوفی کوئی کہے میں صوفی ہوں تو صوفی کو پرکھنے کے یہ ماڈل ہے، یہ ایثار حسن اخلاق ہے کہ دنیا کے اوپر دین کو قربان نہ کرے بلکہ دین کے اوپر دنیا کو قربان کرے۔ یہ حضرت ابوبکر کا راستہ ہے، یہ تصوف کے سب سے پہلے استاذ ہیں۔ فرما دوسرے عمر ہیں، اور حضرت عمر وہ ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی فقر کے اندر گزری، دنیا ہاتھ میں تھی اس کو قبول نہیں کیا، کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا، ان کے بدن پر کبھی نیا لباس کسی نے نہ دیکھا، 32 لاکھ مربع میل قیصر و کسریٰ اوپر کی سپر پاوروں کو توڑ دیا انہوں، اور ان کے بدن کے اوپر کپڑوں پر 4 پیبند رہا کرتے تھے۔ فرمایا یہ فقر اختیاری کہ ہے کہ سونے کا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن نہیں پسند کیا دنیا کو، اسی طرح پسند کیا کہ جس طرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی یادیں دل کے اندر رہے۔ تو یہ فقر اختیاری کہ بادشاہ ہو کر بادشاہی کو پسند نہ کیا بلکہ جو خیر کے کام تھے اس سے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا۔ اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا ہے، بالترتیب۔ یہ جو دھاندلی آج کل کے ڈبہ پیر کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر داتا صاحب جو پیر ہیں ان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ولایت میں بھی ابو بکر پہلے ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ پھر تیسرا درجہ ولایت کے اندر حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب پڑھی ہے، تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی کا لکھا۔ فرما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو فنا و بقا کے مقام پر فائز ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ان کے خزانے کا منہ مساجد بنانے کے لیے، مدارس بنانے کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے، پانی کے کنویں کھدوانے کے لیے، لوگوں کے مکانات کے لیے، خیر خواہی کے لیے ان کا خزانہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگوں کے پاس بڑا سخت قحط تھا۔ آپ نے بیپاریوں کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ تمہارے گودام میں اسٹاک کیا ہوا مال ہے گندم؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ کہ دانے دکھاؤ، تو دانے دکھائے گئے۔ فرمایا کیا ریٹ ہے؟ انہوں نے کہا 10۔ فرمایا نہیں زیادہ لگاؤ۔ فرمایا 10 ہی، 10 میں دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کچھ مال میرے پاس ہے وہ ذرا پہلے دیکھ لو۔ اپنے غلام کو بلایا، جب آپ کا گودام کھولا گیا تو نظریں نہیں ٹھکتی تھی، اتنی بڑا تھا۔ اللہ نے جو مال عثمان غنی کو دیا تو بوریاں لگی ہوئی تھی، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بوریاں تھیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سب اگر اپنا مال ملا لیں تو اس کا 25% بھی نہیں ملتا، اتنا پاس؟ فرمایا نہیں، تم مجھے بیچو میں تمہیں بیچتا ہوں، ذرا غور کرو۔ فرمایا میرا مال بھی چیک کرو۔ جب لایا گیا آپ کا گندم اور کھجور تو وہ اعلیٰ نسل کے تھے۔ فرمایا یہ تم خرید لو، تم خود کا مال تو 10 لگاتے ہو، یہ کتنے میں خریدو گے؟ کہا یہ تو بہت اعلیٰ مال ہے۔ کہا یہ ہم 15 میں خریدیں گے۔ فرمایا نہیں اوپر لگاؤ۔ انہوں نے کہا جی 16 میں خرید لیں گے، کیونکہ آپ بیپاری بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ فرمایا اور لگاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ فرمایا اس سے اوپر دو گے تو دوں گا۔ تو لالچ میں وہ کہنے لگے تو آپ کے پاس کوئی ہے ایسا جو اس سے اوپر دے؟ ہم تو اس میں بہت کم پروفٹ رکھ رہے ہیں لیکن مال زیادہ ہے اس لیے ہمیں نفع زیادہ ہوگا۔ فرمایا ہاں میرے پاس ایک ذات ہے جو اس کا 16 گنا نہیں 700 گنا دے گی۔ وہ باغ فدق پر قبضہ کر کے کیا کرتے؟
تو فرمایا وہ کون ہے جو 16 گنا 700 گنا دے گی؟ عثمان غنی نے فرمایا وہ میرا رب ہے۔ آپ نے غلاموں کو کہا ان کا مال بھی خریدو، جو ریٹ یہ بولے خریدو، اور میرے گودام میں جو یہ لاکھوں بوریاں رکھی ہوئی ہے لگاؤ مزدوروں کو آگے، اور سارا نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا لیں گے وہ کسی کا باغ قبضہ کر کے، کسی کے کھجور کھا کر؟ تو داتا صاحب لکھتے ہیں یہ ہے اللہ کی راہ میں ایثار و سخاوت کی ولایت میں اعلیٰ مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ فرما چوتھی شخصیت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ذات گرامی ہے، اور فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے جن سے لوگوں نے صبر و ابتلاء کے اندر برداشت کو سیکھا ہے اور استقامت کے اندر سیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اجل ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے طریقت کے اندر اور مصیبت اور آزمائش کے اندر استقامت کے اندر ہمارے مرشد حضرت مولا مرتضیٰ ہیں۔ یہ ترتیب کے ساتھ حضرت داتا صاحب نے تصوف کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ پھر آپ نے تابعین کا دور کیا ہے، تابعین کے دور کے اندر دو ہستیوں کو آپ نے ولایت میں بہت اونچا درجہ ذکر کیا ہے، ایک حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور خلافت لینے والے، دوسرے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تابعین کا دور پھر آپ نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، یہاں تک کہ پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارکہ ہے۔ 400 ہجری آپ کی ولادت ہے، 465 ہجری آپ کا وصال ہے۔ آپ 6 یا 7 واسطوں سے حضرت مولا امام حسن تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹے تو حضرت حسن مصنع ہیں جن کی اولاد میں غوث اعظم آئے ہیں، اور ایک بیٹے حضرت زید ہیں جن کی اولاد میں داتا صاحب آئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ اوپر جا کر غوث اعظم 10 یا 11 حوالوں سے اوپر جا کر حضرت سرکار حسن مصنع تک پہنچتے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 واسطوں میں حضرت زید تک پہنچتے ہیں۔ تو حسن مصنع اور حضرت زید یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور یہ دونوں اولاد ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ تو گویا کہ یہ اوپر جا کر چچزاد کا رشتہ دونوں ہستیوں کا جا کر جڑ جاتا ہے۔ یہ بھی حسنی سید ہیں، سادات ہیں، اور وہ بھی حسنی سادات ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کے ذریعے ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، رب کا بندہ کس طرح بنتا ہے، غصہ کہاں کرنا ہے، نرمی کہاں کرنی ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے۔ میں آخر میں پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو عنوان جس آیت کو بنایا ہے وہ بتا دوں کہ داتا صاحب جیسے لوگ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا۔ سن لے یہ قرآن کو، اب قرآن پر بھی FIR آئے گی، الیاذ باللہ۔ قرآن کو بھی کہو گے کہ یہ جبری تبدیل مذہب ہے تو عقل نہیں ہے، داڑھیوں والے مذہبی وزیر ہیں۔ ہم کوئی شرارت یا توہین نہیں کر رہے، لیکن ہم آپ کو جھنجھوڑیں گے کہ اس کو برداشت کیسے کیا، ایسی ضرورت کیوں پیش آئی کہ عام بندہ ممبر پر بات کرے؟ یہ تو آپ کا کام تھا، اسی وقت اس کو مسترد کرتے، اس لیے تو آپ وزیر بنتے ہیں۔ ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ آپ کا کام تھا، یہ تو آپ ہی اسی وقت مسترد کر دیتے اس کو۔ لیکن جب آپ نے تغافل کیا، تجاہل کیا، اور کنی کاٹی اور جماعت کو آگے کیا اور دین کو پیچھے کیا، تو ممبر نہیں، اب تو گلی کوچے کا ہر مسلمان کہے گا کہ اسلام ہی حق ہے، شریعت مصطفیٰ ہی حق ہے، اور پاکستان لیا ہی 2 قومی نظریے پر گیا ہے۔ لہذا جب آپ بات نہیں کریں گے تو بات میڈیا پر بھی ہوگی، بات ممبروں پر بھی ہوگی، بات گلیوں پر بھی ہوگی۔ لہذا پھر ممبر کو نہ روکا جائے، کیونکہ جس کا کام تھا جب وہ کام نہیں کرے گا تو نیچے والے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اس کو یہ نہ کہا جائے کہ ممبروں پر بات ہو رہی ہے، میڈیا پر بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ آپ مذہبی وزیر ہیں، نور الحق قادری صاحب آپ مذہبی وزیر ہیں، پیر بھی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی اسی وقت اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینکتے کہ اس سے تو قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا معاذ اللہ، اس سے تو دین کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا معاذ اللہ، اور آپ تو پیر ہیں، پھر غوث پاک کے مرید ہیں، قادری کہتے ہیں۔ اتنی ہمت ہے کہ اس قانون کو فائل سینے سے لگا کر آپ غوث پاک کا نام لے سکیں گے؟ صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سختی ہم کر رہے ہیں اس لیے جملے سے کہ آپ کے کامنٹس اچھے نہیں آئے، کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں دیکھ رہے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ ننے پکا کے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس میں کیا لکھا، آپ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی شک اس کی دیکھ لیجیے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب عام بندہ پڑھا لکھا دیکھ کر اس پر جرح کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ استعفیٰ دے کر اپنی آخرت سنبھالیں، آپ استعفیٰ دے دیں، میں کہتا ہوں، اور آخرت سنبھال لیں،
ورنہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہی غوث پاک کے مریدوں کا کام ہے، یہی اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، بالکل نارمل گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات نہیں کی جائے تو کس کی بات کی جائے گی یار؟ ہاں میرے دوستو، کیا بات کی جائے گی؟ دیکھیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اپنی زندگی بازار گلی کوچے گھر میں اللہ کا دین ہی لے کے جاتے ہیں، تو یہ آپ گھر جائیے، خود پڑھیے، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین اسلام اختیار کیا۔ اسلام سے مراد کہ حضور نے جو دین دے دیا، اس کے علاوہ اگر وہ کسی چیز کو قبول کرے اور حضور کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلے خود ساختہ، فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، تو اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو کیا جبر ہو گیا جی، اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا اور ہم بل لا رہے ہیں کہ قبول کرو؟ تو ایک مجسٹریٹ کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ آپ خود اپنی توہین کروائیں گے، ہم توہین نہیں کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنی عدالتوں کی توہین کروا دیں گے، خود اپنی کروا دیں گے، کیونکہ یہاں قرآن کھڑا ہے، قرآن کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی قرآن کے لیے تو امام علی مقام نے گود کے بچے علی اصغر تک کو قربان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سن لو وہ آخرت کے اندر تباہ و برباد ہوں گے، اور خسارہ ان کے لیے ہوگا جو میرے نبی کے دین کے فرمائے ہوئے کے خلاف آتا ہے۔ اور آخری آیت یہاں پر سن لیجئے، سورۃ الکہف آیت نمبر 29، اللہ فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دو حق تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہاں اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، تیری مرضی ہے، لیکن حق اسلامی ہے۔ اختیار تجھے دیا ہے، تیری کھوپڑی کے اندر عقل رکھ دی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے آنا چاہے گا اس کو روکا نہیں جائے گا، اس لیے فرما اپنی مرضی کرنا۔ فَمَنْ شَاءَ يُؤْمِنْ، یہ جبر نہیں ہے، فرما جو اپنی مرضی سے ایمان لائے گا اپنی بھلائی کرے گا۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے، العیاذ باللہ، ان اعتدنا للظالمین نارا، لیکن جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا، خدا نے ان کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ تم تو ویزوں پر سائن کر رہے ہو، لیکن اللہ نے جہنم کی آگ بنائی۔ اللہ نے کوئی اسلام کے مقابلے میں کوئی پروٹوکول نہیں رکھا۔ فرما احاط بہم سرادقها، وہ آگ کی دیواریں اس کو گھیر لیں گی۔ اللہ، جو اسلام کو چھوڑ کر مرا، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَمُهْلٍ يَشْوِي وُجُوهَ، اور جب اسے اس آگ میں، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں نے انہوں نے گھیر لے گی، اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے العیاذ باللہ، تو ان کی فریاد رسی ہوگی، لیکن اس پانی کے ساتھ جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو جلا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بئس الشراب، اور یہ جو ہے بہت برا ان کے لیے پلانا ہوگا، وساعت مرتفقہ، یہ ان کے لیے بہت، گویا کہ وہ دھات کا پانی ان کے لیے بہت بڑی بربادی کا باعث بنے گا۔ تو یہ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور داتا صاحب کا عرس اب منایا ہی اس طرح جائے گا، اب اولیاء کی کرامات کو اسی انداز میں بیان کیا جائے گا کہ ان کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے رہی ہے۔ آج راجپوت قبیلہ پورے پنجاب کے اندر اگر مسلمان ہے تو وہ حضرت داتا صاحب کی وجہ سے، یہ پورا پاکستان کا جو خطہ مسلمان ہے یہ داتا صاحب کی وجہ سے۔ آج دیکھیں ان کی، آج یہ دیکھیے کہ آج ان کی 10ویں 11ویں پشت یا 15ویں پشت آج موجود ہے، لیکن وہ دن وہ اجالے میں بھی اللہ کے اور اندھیرے میں بھی اللہ کے ہیں۔ تو پتا چلا کہ یہ جبری دین نہیں پھیلایا گیا، یہ جبری دین نہیں پھیلایا گیا، بلکہ بھولے ہوئے شخص کو اس کا اصل گھر بتایا گیا، اس لیے کہ ہر بندہ پیدا ہوتا ہے الفطرت کے اوپر، اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے اوپر۔ کتنا جبر ہے، اپنی مرضی سے کوئی بلے کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی تیر والے کے پاس جائے تو جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی پتنگ والے کے پاس جائے تو جا سکتا ہے، لیکن کعبے کے رب کے پاس جائے تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے لیے عذاب کو مول نہ لو اور عذاب کو دعوت نہ دو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس پاکستان کو سلامت رکھے۔ جو ہم نے بولا سچ بات بولی،
اللہ اس پر ہمیں زندہ و سلامت رکھے۔ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن آج جو ہم نے بولا وہ حق بولا، کیونکہ قرآن پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا بات قرآن کی تو بڑی کر دی، اب تو میرے لیے میرے بھائی دعا کر، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسی نظریے پر بھی ہمیں موت دے، کیونکہ سچا راستہ یہی ہے، کسی کو جلانے کے لیے، دھونس کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ڈانٹ کے لیے بات نہیں کی ہے، حق کہنا ضروری ہے۔ آخری بات، غلط کو غلط نہیں کہو گے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور غلط کو غلط بھی کہنا ہے، یہ دونوں شان اسلام کی ہے۔ صرف اچھا اچھا نہیں کہنا، برے کو برا بھی کہنا۔ امام حسین برے کو برا کہنے کربلا کے اندر گئے تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، اور گناہ سے روکنا۔ جہاں نیکی کا حکم دینا لازم ہے وہیں پر گناہ سے روکنا بھی لازم ہے۔ تو یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ نہیں عن المنکر سے جذبے سے کی ہے کہ آگے کھڈا جہنم کا موجود ہے، رک جاؤ مسلمانوں رک جاؤ، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کس لیے کلمہ پڑھتے ہیں، کس لیے ہم قادری بنتے ہیں، کس لیے چشتی بنتے ہیں، کس لیے سہروردی بنتے ہیں، کس لیے ہم مسلمان بنتے ہیں، کس لیے ہم بدر و حنین اور کربلا اور خیبر کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا غور کرنے کی چیز ہے، سادی سی بات ہے، یہ اسلام کے خلاف بل ہے، یہ کفر کا نظام والا بل ہے، یہ اسلام کو چیلنج کرنے کا بل ہے، یہ کسی غیر مسلم کو اسلام میں لانے سے روکنے نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ کو روکنے کا بل ہے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہر مسلمان اس کو مسترد کرتا ہے۔ میں لہٰذا یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب، اپنی گردن پر یہ عذاب لے کر قبر میں مت جائیے گا، یہ عذاب لے کر مت جائیے گا، کیونکہ قیامت تک پھر آپ کا ذکر کہیں اکبر اور فرعون اور یزید کے ساتھ نہ ہو۔ ہم آپ کے مخلص دوست ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کا ذکر بھی اور ہمارا بھی ذکر رسول اللہ کے دین کے غلاموں کے ساتھ ہو۔ اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو خدا را ناک کے نیچے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تقریر کے بعد غور بھی کیجئے۔ آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہم آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ کریں، اس ملک کا شرازہ نہ بکھرے، اور ہم یہی کہیں گے، اسلام شریعت، اسلام شریعت، پاکستان، قرآن، مسجدیں، مدارس، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ذرا دل سے کہیے گا۔ اب یہ بولنے کا وقت ہے، تکبیر سے مراد وہ نعرہ جو سب سے بڑا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا رب کی کبریائی کے، اپنے محبوب کے صدقے اس کبریائی اور اس توحید کے عقیدے پر ہم تمام کو جمع کر رکھے، اور پاکستان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، حق کو حق کہہ کر اس پر عمل کی توفیق دے، برے کو برا کہہ کر اس سے بچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر